ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے تو سرکار کا چہرہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ سرکار کا چہرہ خوبصورت تو پہلے ہی ہے، کہتے آج کچھ چمک تھوڑی سی الگ تھی۔ کہتے سرکار کا چہرہ بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا، آج کچھ چمک اس کے اندر الگ نظر آ رہی تھی۔ کہتے سرکار ہمارے درمیان تشریف لائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا میرے صحابہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے، ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور آ کے رب کا حکم دیا ہے۔ رب کا حکم یہ تھا محبوب آپ راضی نہیں اس بات پر کہ آپ پر آپ کا امتی درود بھیجے، میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے، میں اس کو جواب میں 10 بار درود لوٹاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر ساتھ ہی فرمایا محبوب آپ کا امتی آپ پر ایک بار سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام لوٹاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک بار وہ بھیجے یا درود و سلام اکٹھا بھیجے، فرمایا جتنی بار بھیجے گا اتنے درود نہیں، فرمایا ایک بار پڑھے گا 10 واپس لوٹاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 10 بار میں آپ کو سلام کرے، اس کو ضرب دیتے جاؤ کتنی مقدار بنے گی؟ فرمایا رب کے کرم کا حال یہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم اس انداز میں ہوتا ہے کہ ایک بار پڑھے، فرمایا اس کے ساتھ 10 لوٹاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 10 بار لوٹاؤں گا، وجہ کیا؟ فرمایا امت محمدی ہے، میرے محبوب کی امت ہے، درود و سلام میرے محبوب پہ پڑھا ہے، محبوب پہ پڑھنے کے سبب میں راضی ہو کر تم پہ بھی مہربانی فرماتا جاتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال کی مہربانی کچھ الگ ہی انداز میں امت محمدی پہ برستی ہے۔ ایک اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو سرکار کے جوڑے اٹھا کے سر پہ رکھتے، یہ وہ سرکار کے صحابی ہیں جو سرکار کا مسواک بھی اپنے پاس رکھتے، یہ وہ سرکار کے پیارے صحابی ہیں جو سرکار کے غسل کا وضو کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا، فرمایا صلہ رب یہ دے گا، سرکار نے فرمایا قیامت والے دن وہ مجھ محمد سے بہت زیادہ قریب کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ اتنا مجھ سے قریب کر دیا جائے گا قیامت والے دن، اس وقت جب ہر رشتہ ایک دوسرے سے بھاگ جائے گا، اس وقت جب تمام رشتے ناتے چھوڑ جائیں گے، ہر کسی کو اپنی جان کی فکر ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ وہ بندہ وہ شخص بہت زیادہ قریب کر دیا جائے گا جو دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر بہت زیادہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ ایک اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درود و سلام پڑھے اور اس کا درود و سلام قبول ہو جائے، ایک مرتبہ سبحان اللہ، فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درود و سلام پڑھے پھر وہ درود و سلام اس کا قبول ہو جائے، فرمایا 80 برس کے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 80 برس کے گناہ بندے کے معاف فرما دیتا ہے رب، ایک بار درود پڑھا ہوا قبول ہو جائے۔ جو بندہ 100 بار پڑھے، جو بندہ 1000 بار پڑھنے کی عادت بنا لے، جو بندہ 1000 بار دن میں پڑھتا ہو، جو بندہ 1000 سے بھی زیادہ تعداد میں اپنی عادت بنا لے، تو بتاؤ پھر اس پہ کرم کتنا ہوتا ہو۔ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار پڑھا ہوا درود اگر قبول ہو گیا
رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ اس کو دے دیا گیا. فرمایا ایک بار پڑھنے سے 80 برس کے گناہ معاف کرتا ہے رب. 80 برس کے. ہماری آج کل تو اتنی عمریں ہی نہیں ہوتی. ہماری عمریں بہت کم ہوتی ہیں, تھوڑی ہوتی ہیں. فرمایا ایک بار درود پڑھا ہوا قبول ہو گیا, 80 برس کے گناہ معاف کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر, آپ کی خدمت میں آج خالصتاً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. رب کہتا ہے میں بیچتا ہوں, میرے فرشتے بیچتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود, خوب خوب سلام بھیجو. ہمیں وقت تو نکالنا ہوگا. علماء نے اس پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ رب ذوالجلال کے اس کرم کا حال یہ ہے, اس کی برکتیں درود و سلام کی کیا ہیں. درود و سلام ہمیں دیتا کیا ہے. فرمایا درود و سلام کی برکت کا اس بات سے اندازہ کر لو کہ جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے نا, اس پر رب بھی درود و سلام پڑھتا ہے, اس پر رب بھی درود بھیجتا ہے, اس پر اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. فرمایا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ, اللہ بھی درود بھیجے, اس کے فرشتے بھی درود بھیجے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی درود بھیجیں. سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندے پر کرم دیکھو, ایک بار بندہ پڑھے, فرمایا رب بھی بھیجے گا, اس کے فرشتے بھی بھیجیں گے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درود و سلام کے بدلے تمہیں بھی درود بھیجیں گے. سبحان اللہ. پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. سبحان اللہ. یہ درود و سلام کی برکتیں بیان کرتے کرتے جہنم کی آگ سے بچ جائے گا, محفوظ کر لیا جائے گا. پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہو, فرمایا گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی. سبحان اللہ. پھر اس کے ساتھ فرمایا پل صراط سے گزرنے میں درود و سلام مدد کرے گا. اور بندہ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا درود و سلام کی برکت یہ ہوگی, پل صراط سے گزرنا آسان. پھر فرمایا قیامت کا وہ سخت ترین دن جہاں سایہ کسی چیز کا نہ ہوگا, فرمایا اس پڑھنے والے کو, درود و سلام بھیجنے والے کو رب کرم یہ اس پہ کرے گا کہ عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا. سبحان اللہ. درود و سلام پڑھنے والے بندے پر رب کے کرم کا حال یہ ہوگا, فرمایا عرش کے سائے میں رب جگہ دے گا. حوض کوثر پہ کون کون نہیں حاضری دینا چاہتا؟ سبحان اللہ. ہر بندے کی خواہش, ہر بندے کی تمنا, ہر بندے کی آرزو یہی ہے, کاش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے گورے گورے میٹھے میٹھے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب ہو جائے. فرمایا جو بندہ درود و سلام پڑھنے والا ہے, درود و سلام کی برکت اسے یہ بھی میسر آئے گی, حوض کوثر پر پیش کر دیا جائے. سبحان اللہ. اتنا کرم درود و سلام کی برکت سے. فرمایا جو بندہ درود و سلام پڑھنا اپنا معمول بنا لے, فرمایا رب کے کرم کا اس پہ یہ بھی حال ہوگا, رب کا کرم اس پر اس انداز میں بھی برسے گا, اس کے رزق کے اندر برکت بنا دی جائے گی. سبحان اللہ. اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا جنت میں اس کا داخلہ ضرور ہوگا. سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہیے نا سبحان سبحان اللہ. اللہ. اب گنتے جائیے درود و سلام کی برکتیں ہیں کتنی. فرمایا رب درود بھیجتا ہے, اس کے فرشتے بھیجتے ہیں, ایمان والوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود بھیجتے ہیں, جنت میں داخلہ ہو جائے گا. بندے پہ کرم اس انداز میں برسے گا, روزی بھی برکت ہوگی. فرمایا پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہو جائے گا, جہنم سے دور کر دیا جائے گا. فرمایا حوض کوثر پر اس کو لا کے کھڑا کر دیا جائے گا. سرکار کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ, درود و سلام پڑھنے والا ہے, میرے قریب کر دو. سبحان اللہ. اتنے فائدے, ابھی فائدے ختم نہیں ہوئے اس کے. فرمایا کم از کم درود و سلام پڑھنے والے کی 100 حاجتیں. سبحان اللہ. فرمایا جو بندہ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے, اس کو معمول بنا لے, فرمایا 100 بڑی حاجتیں. سبحان اللہ. بعض علماء نے فرمایا 100 بڑی حاجتیں, بعض نے فرمایا 100 سے بھی زیادہ. فرمایا اس کی حاجتیں رب پوری فرما دے. سبحان اللہ.
एक मर्तबा ऊंची आवाज से कौन? सुभान अल्लाह। अब इतना इनाम और इकराम किसके बदले? फरमाया दरूद और सलाम पढ़ा कर। सुभान अल्लाह। फरमाया दरूद और सलाम पढ़ा कर, ये ऐसा अमल है, इसकी बरकत का हाल ये है। फरमाया मैं भी पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए, देखो ना कितना प्यारा अमल है। रब कहता है मैं भी बेचता हूँ, तू भी बेच, फरिश्ते भी बेचते हैं। इसके जवाब में फरमाया जो महबूब तुझ पे भेजे मैं उसको इनाम ये दूंगा, एक बार वो भेजे 10 बार मैं बेचता रहूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कदर, एक हदीस मुबारका में फरमाया गया, जिस बंदे के सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के सामने अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो और वो दुरूद और सलाम ना पढ़े, फरमाया वो बदबख्त है। बरकतें दुरूद और सलाम की बहुत ज्यादा, फजीलतें बहुत ज्यादा, करम दुरूद और सलाम की वजह से बहुत ज्यादा, रहमतों का नज़ूल बहुत ज्यादा, लेकिन साथ वाईद भी फरमाई कि ये ना हो कि बंदा पढ़ना ही भूल जाए। आजकल हमारे इस दौर में बड़ा अच्छा अमल, ये स्टिकर आप देखते हैं दीवारों पे लगे, दुकानों पे लगे देखते हैं, वो मुखातिब करते हुए, झंझोड़ते हुए कहते हैं क्या आज आपने दुरूद और सलाम पढ़ा? ये हमें झंझोड़ते हैं, ये हमें मुखातिब करते हुए कहते हैं जनाब सारा दिन कहाँ गुजारा है? आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी लगवाई, आज सरकार की खिदमत में अपनी हाजिरी पेश की, हमें तो जरा भी एहसास नहीं। एक हदीस मुबारका में फरमाया गया जो बंदा 1000 बार हर रोज दुरूद और सलाम पढ़े या दुरूद और सलाम सरकार की खिदमत में पेश करे, फरमाया कल बरोज़े क़यामत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उसके साथ मुसाफा करूंगा। सुभान अल्लाह। ज़ियारत के लिए तरसते हैं, हर बंदा ज़ियारत के लिए तरसता है। दुरूद और सलाम भी किताबों इस्लामी कुतब में भरे हुए हैं, 20 पढ़े, हजारों की तादाद में हैं। ये दुरूद पाक पढ़ो सरकार की ज़ियारत हो जाएगी, सुभान अल्लाह। ये दुरूद पाक पढ़ो मुश्किल काम में आसानी हो जाएगी, ये दुरूद पाक पढ़ो इससे तुम्हारी रोजी के अंदर बरकत आ जाएगी, ये दुरूद और सलाम पढ़ो इससे तुम्हारे घर के अंदर बरकतें आ जाएगी, नहूसत दूर कर दी जाएगी। तो आज हमने सुबह से लेकर अब तक कितना पढ़ा है? मैं अपने गिरेबान में जान के देखूं, दामन खाली। मैं अपने गिरेबान में जान के देखूं क्या किया, 4 बार पढ़ लिया होगा, 10 बार पढ़ लिया होगा, क्या कमाई की है? दरूद और सलाम का वजीफा अपनाओ इस अंदाज में कि दुनिया भी तुम्हारी रब संवार देगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारी रब दुनिया भी संवारे, तुम्हारी आखिरत भी संवारे। किस लिए? फरमाया मेरे महबूब पर तूने दरूद और सलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह। एक हदीस मुबारका में फरमाया गया, फरमाया जो बंदा दरूद और सलाम नहीं पढ़ता सरकार का जिक्र सुनकर, रब्बुल जलाल का जिक्र सुनकर, फरमाया क़यामत वाले दिन रब्बुल जलाल को हक हासिल है कि चाहे तो उसको सजा दे चाहे बख्श दे। सुभान अल्लाह। सुभान एक मरतबा दरूद और सलाम पढ़ लीजिए आप। सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी कदर, दरूद और सलाम ऐसी बरकतें अपने दामन में रखता है, तंग दस्ती दूर हो जाती, बंदे के रिज़्क़ के अंदर फरमानी आ जाती। फिर एक हदीस में फरमाया गया कि जो बंदा दरूद और सलाम पढ़ने को अपना मामूल बना ले, फरमाया दिल पर सुकून नाज़िल करता है मेरा रब। सुभान अल्लाह। आज हम सुकून तलाश करने किधर जाते हैं? कभी किसी गलत काम में मशगूल अपने आप को कर लेते हैं, कहते हैं जनाब ये काम नहीं, ये करेंगे, ये नहीं, ये करेंगे, अपने आप को मसरूफ रखना है। तो मसरूफ करने के लिए जो बेहतरीन अमल है, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को सीधे रास्ते में लाके खड़ा करने के लिए, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना है और सलाम भेजना। अपने आप को इस पुरफितन दौर में अगर बचाना चाहते हो, अपने आप को गलत कामों से, बुरे कामों से अगर महफूज रखना चाहते हो, तो हमेशा अपनी जुबान को दरूद मुस्तफा से तर रखा करो। सुभान अल्लाह। दरूद सलाम से अपनी जुबान को तर रखोगे, फरमाया जो बंदा ये चाहता है ना कि मुझे सवाब मिले बहुत ज्यादा, मेरी नेकियों के अंदर
بہت زیادہ انبار جمع ہو جائیں. ایک حدیث میں فرمایا گیا جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے نا اس کو درود و سلام کا معمول بنا لیتا ہے, فرمایا اس کو ایک قرات کے برابر ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ایک قرات کی مثال دیتے ہوئے فرمایا احد پہاڑ کے برابر. سبحان اللہ. احد پہاڑ کتنا ہے؟ اس کی چوڑائی کم از کم 2.5 کلومیٹر ہے. سبحان اللہ. اونچی آواز سے سبحان اللہ. فرمایا ایک قرات کا ثواب اس کو دیا جائے گا جو درود و سلام پڑھنا معمول بنا لے. سبحان اللہ. خدا کے لیے درود و سلام پڑھنے سے فائدے کتنے, رزق میں برکت. فرمایا جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے صرف اس کو نہیں, فرمایا اس کو بھی فائدہ. توجہ ہے, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. فرمایا درود و سلام پڑھنے والے کو بھی فائدہ, فرمایا اس کے بیٹے کو بھی فائدہ, سبحان اللہ. فرمایا اس کے پوتے کو بھی فائدہ. سبحان اللہ. یہ درود و سلام دیکھو کتنا فائدہ, فرمایا اس کو بھی, اس کے بیٹے کو بھی, اس کے پوتے کو بھی. اب ہر بندہ ترستا ہے کاش رب کی رحمت مجھے ملے, کاش رب کی طرف سے رحمتوں کا نزول مجھ پہ ہو. تو رب نے تو وظیفہ ہی بتا دیا, رب نے عمل بھی بتا دیا. فرمایا پھر یہ بھی فرما دیا, فرمایا میں بھی پڑھتا ہوں, سبحان اللہ. میں بھی بیچتا ہوں, میں بھی سلام بیچتا ہوں, میں بھی درود بیچتا ہوں, یعنی کہ اپنے محبوب پر رحمتیں برساتا رہتا ہوں. اور جو بندہ چاہتا ہے نا مجھ پر بھی رحمت برسے رب کی, سبحان اللہ. جو یہ چاہتا ہے مجھ پر بھی رب کی رحمتوں کا نزول ہو جائے, اسے چاہیے ہر لمحہ ہر گھڑی اپنی زبان درود مصطفیٰ سے تر رکھے. سبحان اللہ.